إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما هيزت له الدنيا. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العالمین کا ہم پر، آپ پر، دنیا کے تمام مسلمانوں پر، تمام انسانوں پر بے پایا شکر و احسان. اللہ تعالیٰ کی لازوال نعمتیں ایسی ہیں جن سے ہم اور آپ براہ راست اور سیدھے طور پر فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتوں کے بارے میں قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. کہ اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے مسلمانوں، غور سن لو اور سمجھنے کی کوشش کرو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں ہیں کہ ہم اور آپ ان نعمتوں کو احساس کرنا چاہیں اور ان نعمتوں کو اگر شمار کرنا چاہیں اور گننا چاہیں تو ہم اور آپ میرے بھائیوں گن نہیں سکتے ہیں، شمار نہیں. چاہے وہ ٹھنڈی کا موسم ہو یا کہ گرمی کا موسم ہو، ہم اور آپ دیکھیں
آپ کو پتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام بچھڑے اور یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کی اور حسد کی آگ میں جل کر حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جا کر کنویں میں ڈال دیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے جاتے ہیں، بازار میں فروخت کر دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مشیت سے یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو عزیز بنانا چاہے میرے بھائیوں، اس میں حکمت ہے۔ ہمارے اور آپ کی یہ بند و نصیحت ہے، غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر کوئی کسی کو ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے، بدنام کرنا چاہے اور اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا چاہے، اس کا نام و نشان مٹانا چاہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو باقی رکھنا چاہتا ہے، دنیا کی کوئی ذات آپ کا کچھ بگاڑ سکتی نہیں۔ دیکھا آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف گھر کے لوگ سازش کر رہے، کنویں میں ڈال دیے جاتے ہیں، بازار میں فروخت کر دیے جاتے ہیں، ان کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے، ان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمایا اور یہاں تک کہ مصر کا بادشاہ بنا۔ جب ان کے بھائیوں کا کھول کھلا، راز فاش ہوا کہ ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سارا کارنامہ انجام دیا ہے، یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی تھی۔ پھر بڑا لمبا واقعہ ہے قرآن کریم کے اندر، سورہ یوسف کے اندر میرے بھائیوں، لیکن جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے اوپر غلبہ پاتے ہیں، جب اس پوزیشن میں آتے ہیں کہ اپنا بدلہ لے سکے اور جو کچھ جن لوگوں نے ان کے ساتھ کیا ہے ان کو مزہ چکھا سکے، کیا کیا یوسف علیہ السلام نے؟ یوسف علیہ السلام طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود اپنے سارے بھائیوں کو معاف کیا۔ کہا کہ تمہارے اوپر کوئی پشیمانی نہیں ہے اور کوئی تمہارے اوپر آج تکلیف اور مصیبت لائق ہونے والی نہیں ہے، جاؤ سب کو میں نے معاف کیا۔ یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے، شعار ہوتا ہے، اور اسی کو دراصل معاف کرنا کہتے ہیں کہ طاقت رکھتے ہوئے، قوت رکھتے ہوئے آپ اپنا بدلہ لے سکتے ہو، لیکن اس کے باوجود اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو آپ بہادر ہیں۔ اور اسی چیز کو، اسی ادا کو میرے بھائی اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے والی بنتے ہیں، مصر کے بادشاہ بنتے ہیں، تو پورے مصر کے اندر امن و امان کی کیفیت اور امن و امان کی باتیں بہاری چلتی ہے۔ اس امن و امان کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے فلما دخلوا علی یوسف، کہ جب یعقوب علیہ السلام اور ان کے گھر کے سارے لوگ جب مصر کے اندر پہنچتے ہیں تو دیکھیے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بچھڑے ہوئے۔ کیا یوسف علیہ السلام ایک زمانے سے اپنے والدین سے علیحدہ، والدین سے دور تھے؟ جب دیکھا یوسف علیہ السلام نے، یہ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ میری والدہ اب ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، جن کو دیکھنے کے لیے زمانے سے ترس رہے۔ قرآن پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کہ
میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، جن حدیثوں کو اگر آپ سنیں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ نعمتیں امن و امان، یہ نعمتیں اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین دولت ہے جو کسی کو حاصل ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم میں سے اگر کوئی شخص اس حال میں صبح کرتا ہے، اس حال میں دن کرتا ہے، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، کہ وہ اپنے گھر میں، وہ اپنے گھر میں، وہ اپنے راستے میں، وہ اس کے ارد گرد امن و امان ہے۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اس کے گھر کے اندر اطمینان ہے، معافن فی جسدہ، اور وہ آدمی جسمانی طور پہ ٹھیک ٹھاک ہے، چاہے وہ ظاہری طور پہ ہو یا باطنی طور پہ ہے، اگر کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی تکلیف لاحق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے کہتے ہیں اِنَّهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس آدمی کے بعد ایک دن کے کھانے پینے کا سامان بھی۔ وہ آدمی اپنے گھر میں سکون کے ساتھ ہے، جسمانی اعتبار سے بھی سکون میں ہے، کھانے کے لیے ایک دن کی خوراک اس کے گھر میں ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، یہ ایسا آدمی ہے گویا دنیا کی ساری نعمتیں اس کے لیے سمیٹ دی گئی ہیں، اس کے لیے جمع کی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر آدمی کو اپنے سینے کے اوپر ہاتھ رکھ کر سوچنا چاہیے کہ آج اس کو کون کون سی نعمتیں حاصل ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ایک دن نہیں بلکہ سالوں بھر کھانے پینے کا سامان ہوتا ہے، 40 سال تک، 50 سال تک ہم صحت و تندرستی کی حالت میں رہتے ہیں، اور ہمارے ارد گرد گھر سے لے کر باہر تک امن و امان حاصل ہوتا ہے، لیکن کیا ہم نے اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کیا ہے، اس کا احساس کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کی ہم اور آپ شکر گزاری کرتے ہیں، یا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ہم اور آپ ناقدری کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی صبح ہوتی، جب بھی شام ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی ہوا کرتی تھی، اللہم انی اسألک العافیہ، اے میرے رب ہم تجھ سے تیری عافیت کا، تیرے درگزر کا ہم سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ دنیا کی عافیت عطا کر دے، اے میرے اللہ آخرت کی عافیت اور درگزر عطا فرما دے۔ اللہم
نکلتے ہیں. فنام رجل منہم اور ان صحابہ میں سے ایک صحابی سو جاتے ہیں تو فانطلق بعضهم الى حبل معه فاخذه. جب وہ صحابی سو جاتے ہیں ایک دوسرے صحابی اٹھتے ہیں اور سونے والے صحابی کے پاس ایک رسی، اس رسی کو وہ دوسرے صحابی لینے لگتے ہیں. فقال فخسر، تو جس صحابی سے وہ رسی لی جاتی ہے، چھینی جاتی ہے، نیند
کہ نبی اگر بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہو، ہمارے پاس کوئی جگہ نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے کہا اگر بیٹھنا بہت ضروری ہو تو پھر راستے کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو۔ راستے کا حقوق کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ راستے کا سب سے پہلا حق یہ ہے غض البصر، آپ اپنی نگاہوں کو جھکا لو، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ آج ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان بھائی راستے پہ چوک چوراہے پہ بیٹھتے ہیں، خیر ایسی عورتیں جو ہمارے لیے اجنبی ہوتی ہیں، حرام ہوتی ہیں، ایسی عورتوں کو، ایسی لڑکیوں کو ہمارا مقصد دیکھنا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان ہر حال میں اپنی نگاہوں کو پست رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے آگے کہا وَقَفُ الْأَذَىٰ، اگر راستے میں بیٹھنا ناگزیر ہو تکلیف دینے سے بچاؤ، کسی کو اذیت نہ دو، کسی کو پریشان نہ کرو۔ وَرَدُّ السَّلَامِ، اگر کوئی سلام کرتا ہے آپ منہ نہ پر پھیرو بلکہ اس سلام کرنے والے کا جواب دو۔ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنكَرِ، اور آپ اگر جب تک وہاں پہ رہو آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دو، اچھے کاموں کا حکم دو، برے کاموں سے منع کرو۔ میرے بھائیوں، ان تمام حدیثوں سے، ان تمام ذکر کی گئی آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اسلام دنیا میں امن و امان کے قیام کے لیے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس دنیا میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا، اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی